الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد جناب صدر حضرات علماء کرام معزز مہمانان گرامی میرے عزیز طالب علم ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ اللہ جل جلالہ کا بے پایاں انعام و کرم ہے کہ آج ہم اپنے پورے تعلیمی سال کے اختتام پر صحیح بخاری کے آخری باب اور آخری حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرافت قبول عطا فرمائے۔ ابھی عزیز طالب علم نے صحیح بخاری کا آخری باب مکمل سند کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھا اور اسی کی کچھ تشریح اس وقت آپ حضرات کے سامنے کرنا پیش نظر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رضا کے مطابق اس کی شرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صحیح بخاری کا آخری باب ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عادت کے مطابق قرآن کریم کے ایک آیت کو اس کا عنوان بنا کر قائم کیا۔ وہ آیت یہ ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ باری تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم قیامت کے دن انصاف قائم کرنے کے لیے ترازویں قائم کریں گے جن کے ذریعے انسانوں کے اعمال کو تولا جائے۔ اس آیت کریمہ کو اس ترجمۃ الباب کا عنوان بنا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انسانوں کے اعمال کے وزن ہونے کے عقیدے کو بیان فرمایا اور اسی پر اپنی کتاب ختم ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے عجیب و غریب مقام بخشا ہے۔ میں سوچا کرتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا کے رہنے والے اجمی شخص عرب میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اجمی بھی ایسے کہ اسی صحیح بخاری میں ایک جگہ جو عربی لکھتے لکھتے فارسی کا لفظ لکھ گئے جو عربی میں استعمال نہیں ہوتا،
لیکن عربی لکھتے لکھتے وَيُذْكَرُ فِي هَذَا الْبَابِ ہم هَذَا الْحَدِيث، وہ ہم فارسی کا لفظ عربی میں داخل کر کے لکھ گئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ بے خیالی میں وہ لفظ نکل گئے. ایسے اجمی شخص. اور دوسری طرف عربوں کی یہ بات معروف و مشہور بھی ہے، خود ہمارے بھی تجربے میں آئی ہے کہ وہ اجمیوں کو گھاس نہیں ڈالا کرتے، اور ان کو یہ ناز ہے، اور بڑی حد تک وہ ناز بجا بھی ہے، کہ اللہ جل جلالہ نے اپنی کتاب نازل کرنے کے لیے ان کی زبان کو منتخب فرمایا. کائنات کے اندر آخری پیغمبر کی بعثت کے لیے اللہ جل جلالہ نے انہیں منتخب فرمایا. لہذا وہ جتنا بھی ناز کریں بجا ہے. اس ناز کی وجہ سے بعض اوقات وہ غیر عربی کو، اجمی کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن امام بخاری جیسا اجمی شخص یہ جب عرب پہنچا اور اپنی حدیث کے علم اور حدیث کے فن کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، سارے عربوں کی گردنیں ان کے آگے جھک، اور سب نے باجماع و اتفاق ان کی کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا لقب دیا. اللہ کی کتاب کے بعد سند کے اعتبار سے اس سے زیادہ صحیح کتاب کوئی اور نہیں. یہ لقب یوں عقیدت میں نہیں دے دیا گیا، نہ جانے کتنی چھلنیوں میں اس کو چھانا گیا، کتنے چھاجوں میں اس کو پھٹکا گیا. تنقید اور جرح و تعدیل کی تمام چھلنیوں کو استعمال کرنے کے بعد یہ مقام اللہ نے دیا. عرب و عجم میں، مشرق و مغرب میں، ہر جگہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری کو تسلیم کیا. یہ کیسے؟ امام بخاری کا علم و فن تو اپنی جگہ، اور علم حدیث میں اور جرح و تعدیل میں ان کا مقام بلند اپنی جگہ. لیکن آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس کتاب میں ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے امام بخاری نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، استخارہ کیا ہے، اور پھر یہ وہ حدیث اپنی کتاب میں لکھی ہے. گویا ساری چھلکیوں میں چھالنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا معاملہ کہ یا اللہ میں اس حدیث کو کتاب میں لکھوں کہ نہ لکھوں. استخارہ کرنے کے بعد اس کو لکھا. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اس کتاب میں تقریباً 60,000 حدیثیں ہیں. لہذا اس کتاب کی تالیف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 60,000 حدیثوں کے لکھتے وقت 14,000 رکعتیں پڑھی ہیں. 14,000 رکعتیں، 28,000 سجدے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں کرنے کے بعد یہ کتاب وجود میں آئی. تو اللہ جل جلالہ نے اس کو مقبولیت بھی ایسی عطا فرمائی اور ساری دنیا میں اس کا لوہا مان دیا. لہذا ان کے انداز بھی عجیب و غریب ہیں. ان کی صنیع جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی عجیب و غریب ہے. ترجمۃ الباب جس طرح قائم کرتے ہیں، جو ترتیب رکھتے ہیں، اس کے اندر نہ جانے کیا کیا نکات ہوتے ہیں. تو یہاں اس باب پر جو کتاب کو ختم فرمایا کہ وہ باب جو کہ انسان کے اعمال کے وزن کا عقیدہ بیان کر رہا ہے، اس پر اس کتاب کو ختم فرمایا. کیا کیا نکات ان کے پیش نظر ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لیکن مجھ ناچیز کی سمجھ میں 2 باتیں آتی ہیں اور وہ دونوں ہمارے لیے بڑی سبق آموز ہیں. دیکھو بھائی ایسا کرو، بار بار آگے پیچھے مت کرو، ایک جگہ بیٹھو. دو باتیں ہیں جو بنیادی طور پر سمجھ میں آتی ہیں، جس کی بنیاد پر یہ آخری باب
امام بخاری رحمۃ اللہ نے قائم کیا اور اسی پر اپنی کتاب کو ختم کروایا۔ یہ دونوں باتیں ہمارے لیے بڑی سبق آموز ہیں، اور اللہ تعالیٰ سمجھنے والی عقل عطا فرمائے اور قبول کرنے والے دل عطا فرمائے تو ہمارے لیے بہت عظیم لاہ عمل ہے جو ان سے نکل رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ باب کتاب التوحید کا ایک حصہ ہے، اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک جودت ذہن کا ایک کرشمہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں سب سے آخر میں لا کر کتاب التوحید قائم کی ہے، جس کو کتاب التوحید بھی کہتے ہیں، کتاب الرد علی الجہمیہ بھی کہتے ہیں، اور بعض نسخوں میں کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، بعض نسخوں میں کتاب التوحید الرد علی الجہمیہ بغیر واو کے، یہ عنوانات اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ بھائی توحید اصل میں تو اس کا تعلق کتاب الایمان سے تھا، اور کتاب الایمان کے اندر یہ توحید کا مسئلہ بیان ہونا چاہیے تھا، لیکن امام بخاری نے ساری کتاب پوری کرنے کے بعد ایمان، طہارت، نماز، روزہ، حج، زکات، نکاح، طلاق، خرید و فروخت، بیوع، معاملات، قضا، شہادت، ایمان، حدود، سیاست، معاشرت، اخلاق، دین کے سارے احکام جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، وہ سارے کے سارے بیان کرنے کے بعد جب سب سے فارغ ہو گئے سارے دین کی تشریح سے، آخر میں کہتے ہیں کتاب الرد علی الجہمیہ، کتاب التوحید۔ کیا راز ہے اس میں، وہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو دین ہمیں عطا فرمایا، وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اور آپ کے بعد سے قیام قیامت تک ایک ہی دین ہے، ایک ہی عقیدہ ہے، اس میں کوئی سر منہ فرق نہیں آتا۔ جو عقیدہ آدم علیہ السلام کا تھا وہی نوح علیہ السلام کا تھا، وہی ابراہیم علیہ السلام کا تھا، وہی عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کا تھا، وہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور وہی آپ کی ساری امت کا رہے گا قیام قیامت تک۔ زمانہ بدل جائے